ماشاء اللہ آپ کافی دیر سے علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، سننا اور علماء کرام کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون۔ احباب گرامی، آج کا ہمارا یہ پروگرام خالصتاً دینی، اصلاحی اور تبلیغی پروگرام ہے۔ جو پروگرام حافظ بلال صاحب کی درخواست پہ رکھا گیا، اللہ تعالیٰ حضرت حافظ صاحب کی یہ کاوش اور ان کے احباب کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، دنیا کا ہر شخص بالخصوص مسلمان پریشان ہے۔ اگر بعض لوگ بسا اوقات اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، آپ ایسے لوگوں کو جھنجھوڑیں، بات چیت کریں، وہ بھی چند منٹوں بعد آپ کے سامنے اپنے مسائل کا رونا روئیں گے۔ کوئی روتا ہے باپ کی وجہ سے، کوئی روتا ہے بیٹے کی وجہ سے، کوئی روتا ہے بیوی کی وجہ سے، اور کئی عورتیں روتی ہیں خامدوں کی وجہ سے۔ یہ دنیا میں رونا دھونا جاری رہتا ہے۔ یہ سارے صدمات، یہ ساری تکالیف، ان پہ آنسو بہانا، ان پہ رونا، یہ دنیا کے لیے رونا ہے۔ یہ آنسو دنیا کے لیے آنسو ہے۔ باپ فوت ہو جائے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ رونا ایک فطری عمل ہے۔ بیٹا فوت ہو جائے، لوگ اس صدمے میں آنسو بہاتے ہیں۔ یہ رونا بھی ایک فطری عمل ہے۔ اور اسی طرح کوئی قریبی فوت ہو جائے، اس کی جدائی میں آنسو بہانا، یہ بھی ایک فطری عمل ہے۔ اس کے ساتھ گزرے ہوئے حسین لمحات یاد آتے ہیں تو بندہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ سارے رونے دنیا میں موجود ہیں، اور یہ سارے رونے دنیا کے لیے ہیں۔ ان کا یہ رونا دنیا کے اندر رہ جائے گا، کل قیامت والے دن ایسے رونے کا فائدہ نہیں ہے۔
یہ ہم روئے ہیں اپنے صدمے کی وجہ سے، ہم نے آنسو بہائے ہیں اپنی تکلیف کی وجہ سے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے ہمارے دل کے درد کی وجہ سے، لیکن یہ آنسو، یہ رونا دنیا کے لیے ہے۔ اور ایسا رونا اگر بغیر آواز کے ہو، بغیر واویلے کے ہو اور بغیر بین کے ہو تو اس رونے کی اجازت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے مواقع پر روئے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ سے نکلے تو ابوا نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ کی والدہ آمنہ کی قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے، آپ کے صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ جب ماں کی قبر کو دیکھا، بچپنے کے وہ لمحات یاد آئے جب عمر 6 سالہ تھی، بھولی بھولی، نرم نرم، پیاری پیاری باتیں اور پیاری پیاری بولیاں آپ بولتے تھے، اور ماں آگے سے پیار اور محبت کے اور شفقت کے مختلف انداز دکھاتی تھی۔ وہ ساری باتیں آپ کے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ماں کی قبر دیکھتے آپ کی یہ حالت ہوئی، فبکا، آپ رو پڑے، وابکا حولا، اور حاضرین جتنے تھے آپ کے ساتھی، آپ اتنا روئے، اتنے آنسو بہائے کہ حاضرین کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ 6 سال کی عمر، 6 سال میں آدمی کو وہ شعور تو نہیں ملتا جو 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے، 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ماں چھوڑ کے چلی گئی، آج اس کی قبر پہ جا کے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں اور حاضرین کو بھی رونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ رونا فطری عمل ہے، بندہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک نواسا دنیا سے جا رہا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، بیٹی نے اپنے گھر بلایا، آپ نے اس نواسے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ غالباً یہ حضرت عثمان کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی گود پہ اٹھایا۔ یہ بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، آخری سانسیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کی اس کیفیت اور حالت کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ صحابہ بھی ساتھ ہے، کہا حضور آپ تو رونے والوں کو چپ کرانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے آنسو صاف کرنے والے ہیں، آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں۔ کہا یہ رونا رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کے دلوں میں چاہتا ہے اس رحمت کو ڈال دیتا ہے۔ زبان سے غلط قسم کے کلمات نکالنا یہ ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا یہ ممنوع نہیں ہے۔ دوسرا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا ابراہیم اس کا نام ہے، 18 ماہ اس کی عمر ہے،
یہ دنیا سے جا رہا ہے۔ آخری لمحات اس بچے کو بھی آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، اور یاد رکھیے یہ بچہ جب دنیا سے جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ کے 3 بیٹے فوت ہو چکے، 3 بیٹیاں فوت ہو چکی، 1 بیٹی اور یہ 1 بیٹا آپ زندگی کے آخری سالوں میں ہے۔ یہ بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، نام ابراہیم ہے۔ جب آپ نے بیٹے کی یہ کیفیت اور حالت دیکھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونٌ، اے ابراہیم تیری جدائی کا صدمہ بڑا ہے، تو جا رہا ہے، یہ معمولی صدمہ نہیں، بہت بڑا صدمہ ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ابراہیم تو جا رہا ہے، ہماری زبان سے وہی بات نکلے گی جس بات سے اللہ راضی ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہماری زبان سے نہیں نکلے گی۔ یہ رونا دنیا میں موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے یوسف کی جدائی میں کتنا روئے، کتنا روئے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 40 سال تک روتے رہے، 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا غم کہ رو رو کے آنکھیں سفید کر لے۔ یہ سارے صدمات، جدائی کے لمحات کے صدمات، یہ صدمات ایسے مواقع پر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی نکلتے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج جس رونے کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، آج جن آنسوؤں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ آنسو باپ کی جدائی میں نہیں، یہ آنسو بیٹے کی جدائی میں نہیں، یہ آنسو بیوی کی جدائی میں نہیں، یہ آنسو خامد کی جدائی میں نہیں، یہ آنسو رشتہ داروں کی جدائی پہ نہیں، یہ آنسو دوستوں کی جدائی پہ نہیں، یہ وہ آنسو ہے جو اللہ کی محبت میں ہے، یہ وہ آنسو ہے جو حصول جنت کے لیے ہے، یہ وہ آنسو ہے جو عذاب جہنم سے بچنے کے لیے ہے، یہ وہ آنسو ہے جو عذاب قبر سے بچنے کے لیے ہے۔ آج جن آنسوؤں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ آنسو ہے جو میری اور تیری نجات کا کل قیامت والے دن ذریعہ بننے والے ہیں۔ آج ان آنسوؤں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آنسو بہانے والے بے شمار لوگ دنیا میں آئے۔ اس کائنات میں آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اور زمین کی پشت پر سب سے بہترین جماعت، سب سے عظیم جماعت انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء کی جماعت۔ اور اٹھائیے سورہ مریم 16واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ نبی رب تعالیٰ کی محبت میں رونے والے، اللہ کی یاد میں رونے والے، اور اللہ کی آیات سن کے رونے والے، آنسو بہانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اللہ فرماتے ہیں جن نبیوں کا پیچھے ذکر آیا، زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا،
عیسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، ان سارے نبیوں کا ذکر کر کے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ سارے نبی جن پر اللہ نے انعام کیا، من ذریت آدم، جو آدم کی نسل سے آئے، ومن ذریت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے، وممن حملنا مع نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو سوار کیا کشتی پر، ان کی نسل سے جو نبی آئے، یہ سارے نبی پہلے آدم کی اولاد، جتنے انبیاء آئے آدم علیہ السلام کی اولاد سے آئے، جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ اس جملے میں بھی بڑا وزن ہے، سارے نبی آ گئے، لیکن اللہ نے ساتھ ہی کہا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا، ان کی اولاد سے۔ یعنی اللہ کے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں سب نبیوں کی بات ہے۔ فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان نبیوں کی عادت، ان نبیوں کا طریقہ، ان نبیوں کی سنت کیا تھی؟ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی، رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی، خرو، گر پڑتے، سجدہ، سجدوں میں، و بکیہ، اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے۔ اب نبیوں کو اتنا بڑا کون سا صدمہ ہے؟ معیشت کا مسئلہ تھا نبیوں کو، تب رو رہے۔ دنیا کے معاملات کا صدمہ تھا، اس لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ اولاد کے صدمے میں آنسو بہا رہے ہیں، بیویوں کی وجہ سے پریشان ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ نبیوں کو کون سا اتنا بڑا صدمہ ہے؟ نبیوں کا رونا، انبیاء کا آنسو بہانا کس لیے ہے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہے اس وقت یہ روتے ہیں، زاروں کی طرح آنسو بہاتے ہیں، سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ انبیاء کا یہ رونا اللہ کی محبت میں ہے، حصول جنت میں ہے۔ انبیاء کا یہ آنسو بہانا عذاب قبر سے بچنے کے لیے، عذاب جہنم سے بچنے کے لیے، اور قوم کو سکھانا، اپنی امت کو درس دینا کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کے باوجود بھی رحمان کی آیات سن کے روتے ہیں۔ تمہیں تو زیادہ رونا چاہیے، تمہیں زیادہ آنسو بہانے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اہل علم کی بھی صفت بیان کی ہے۔ اہل علم بھی جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہے وہ بھی روتے ہیں اور اتنے آنسو بہاتے ہیں کہ ان کے خشوع خضوع کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اہل علم کا طریقہ بھی رحمان کی آیتیں سن کے، قرآن سن کے آنسو بہانا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے آنسو بہاتے۔ صحیح بخاری میں، جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے شاگرد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کون عبداللہ بن مسعود؟ عبداللہ بن مسعود وہ عظیم صحابی ہے جن کے بارے میں آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کہا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، پڑھ کے میں سناؤں؟ کہا ہاں میں پسند کرتا ہوں، انی اشتہی ان اسمع من غیری، میرا دل چاہتا ہے کوئی میرا شاگرد قرآن پڑھے اور میں قرآن کو سنوں۔ اللہ اکبر۔ جب شاگرد قرآن پڑھتا ہے استاد کا سر خوشی سے اونچا ہو جاتا ہے،
وہ لہلہا اٹھتا ہے کہ میری محنت رنگ لے آئی ہے۔ کہا میں پسند کرتا ہوں کوئی قرآن پڑھے اور میں قرآن کو سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نساء چوتھے پارے میں جو سورت شروع ہوتی ہے نا، یہ سورت شروع کر دی، تلاوت کرتے گئے آپ سنتے گئے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ فرماتے حسبک، عبداللہ رک جا، ٹھہر جا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے چہرے کو اوپر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ اپنی نظروں کو ڈالا تو آپ کی آنکھوں سے زاروں کتار آنسو جاری ہے، آپ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اور قرآن تو میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، ہماری آنکھوں میں تو کبھی آنسو نہیں آئے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو جاری نہیں ہوئے۔ ماہ رمضان میں پورا کا پورا قرآن سن جاتے، ہم تو کبھی نہیں روئے۔ میرے اور تیرے پیر و مرشد، میرے اور تیرے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اس آیت کا کیا معنی ہے جس آیت کو سن کے آپ روئے ہیں؟ اس آیت کا معنی یہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت حالت کیسی ہوگی، اس وقت کیفیت کیسی ہوگی جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کو بھی آپ کی امت پر بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں، دل و دماغ میں وہ لمحات آگے جب رب کے سامنے کھڑے ہو کے گواہی دینی ہے۔ آج جج کے سامنے گواہی دینی ہو، لوگ الفاظ لکھتے ہیں اور ان الفاظ کو یاد کرتے ہیں، ایک جملہ آگے پیچھے نہ ہو، دنیا کا جج دنیا کا ہی فیصلہ کرے گا، اور یہ جج صرف ظاہری بات کو جانتا ہے، لیکن وہ جج جو ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، اندرونی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس رب کے سامنے جب گواہی دینی ہے تو کتنا بڑا ہولناک یہ مسئلہ ہے۔ کائنات کے امام نے اس لمحے کو یاد کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، میرے اور تیرے پیر و مرشد آنسو بہا رہے، رو رہے۔ اور یہ کوئی ایک موقع نہیں، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت پڑھی، بار بار پڑھتے رہے اور ساتھ روتے رہے۔ آپ نے ساری رات جتنا قیام کیا، قرآن کی ایک ہی آیت پڑھی اور بار بار روتے رہے، بار بار روتے رہے، ایک آیت پڑھ کے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے یہ آیت پڑھی اور دوسری آیت یہ پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اے اللہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اللہ جو میری نافرمانی بھی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دو آیتیں، یہ آیت اور پہلے والی آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک، آپ نے یہ دو آیتیں پڑھی، دو آیتیں پڑھ کے آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، وبکا، میرے اور تیرے محبوب پیغمبر اتنی دعا کر کے رو پڑے، اتنے آنسو بہائے، اتنے روئے، آسمان والے رب کو ترس آ گیا۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں، کہا جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ میرا محبوب اتنا کیوں رو رہا ہے، رات کی تنہائیاں ہیں، رات کے اندھیرے ہیں، امتی سوئے ہوئے ہیں، نبی جاگ رہا ہے،
اور وہ اپنی امت کی خاطر رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ جبریل آئے، حضور آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اتنا بڑا آپ کو کون سا صدمہ ہے؟ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ کہا جبریل میں نے یہ 2 آیتیں پڑھی، امت کی یاد آ گئی، پتہ نہیں میری امت کا کل قیامت والے دن کیا بنے گا۔ اپنی امت کو یاد کیا، رونے پر مجبور ہو گیا، آنسو نکل آئے۔ جبریل گئے، اللہ تعالیٰ کو جا کے بتایا، اللہ کے اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں۔ فرمایا جا کے میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو، انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، جہاں تک آپ کی امت کا مسئلہ ہے ہم امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دینے کے، ناراض نہیں کریں گے، ہم راضی کریں گے۔ میرے بھائیوں یہاں رک کے ہم یہ سوچیں، ہمارا نبی، ہمارا رہنما، ہمارا پیر و مرشد جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ہمارا نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری اور تیری خاطر راتوں کو آنسو بہائے، وہ میری اور تیری خاطر روئے۔ آج ہمیں بھی کبھی نبی کی خاطر رونا آیا ہے؟ اور کبھی اس لیے روئے ہوں کہ ہم نبی کی زیارت سے ہی محروم ہو گئے، ہم نبی کی زیارت سے پیچھے رہ گئے، ہم بعد میں آئے، آپ کی زیارت نصیب نہیں ہو سکی، کبھی روئے؟ اور یارو جو لوگ محبت رکھتے تھے، پیار رکھتے تھے، وہ نبی کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، ممبر نبوی پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران فرمانے لگے پچھلے سال میں نے اسی ممبر پر کھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ حدیث سنی تھی، اتنی بات کہی اور زاروں کی دار رونا شروع کر دی۔ نبی کی یاد آ گئی۔ نبی کی یاد کو معمولی یاد نہیں ہے۔ جب نبی امت کی خاطر رو رہا ہے تو امت بھی نبی کی خاطر آنسو بہائے۔ میرے اور تیرے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ ہمارے اندر وہ محبت نہیں، وہ تڑپ نہیں ہے۔ ابو بکر روئے، منبر پہ کھڑے، اتنے آنسو بہائے، پھر فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلمہ اخلاص کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عافیت دے دے۔ عافیت کا کیا معنی ہے؟ اللہ دنیا کی ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی سے نجات دے دے۔ کلمہ توحید کے بعد اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ رو رہے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تب رو رہے ہیں نا، ابھی تک آپ دنیا میں موجود ہیں، آپ نے اپنی وفات کی طرف اشارہ کیا تب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکلے۔ آپ معاذ بن جبل بڑے عظیم صحابی ہیں، اپنے شاگرد کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ آپ نکلے مدینہ سے، اپنے شاگرد کو سواری پہ سوار کیا، ساتھ پیدل چلے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ درخواست کی، حضور آپ سوار ہوں، میں پیدل چلتا ہوں۔ کہا نہیں، تو جا رہا ہے، تو مہمان ہے، اب میں تجھے الوداع کرنے جا رہا ہوں، سواری پہ تو سوار ہو۔ پوری کائنات کا امام اپنے شاگرد کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ جاؤ کائنات ڈھونڈو، آپ کو استاد بڑے ملیں گے پر میرے محبوب پیغمبر جیسا استاد نہیں ملے گا۔ اتنا حوصلہ بڑھایا اپنے شاگرد کا، ساتھ پیدل چلتے گئے۔ جب آپ نے واپس پلٹنا چاہا، کئی باتیں کی، کئی نصیحتیں کی، جب واپس پلٹنے کی بات آئی آپ نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کیا،
آپ نے کہا معاذ عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ شاید آج کے بعد میری اور تیری ملاقات نہ ہو سکے، آج کے بعد میری اور تیری ملاقات نہ ہو سکے، اور تو واپس مدینے میں آئے تو مدینے میں میری مسجد نبوی میں آئے اور ساتھ میری قبر پہ آئے۔ اللہ فبکا معاذ جاشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے امام ابھی تک موجود ہیں، سامنے کھڑے ہیں، آپ کی زیارت اور دیدار ہو رہا ہے، آپ نے وہ جدائی کے لمحات کی طرف اشارہ کیا، تو یہ صدمہ اتنا بڑا صدمہ ہے۔ صحابی رسول نے جب نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کا شاید کہنا بھی یقین ہے میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی، معاذ زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کی محبت میں رو رہے ہیں۔ یارو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں رونا؟ مجھے اور آپ کو کیوں رونا نہیں آتا؟ ہمارے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ آج دعوی محبت ہمارے اندر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے اندر محبت اگر ویسی ہوتی جیسی صحابہ کے اندر تھی تو آج ہمارے بھی آنسو نکلنے چاہیے تھے۔ آؤ میرے بھائیوں، نبی کی محبت میں رونا، اللہ کی محبت میں رونا، حصول جنت میں رونا، قرآن پڑھ کے رونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوبی ہے اور آپ کے صحاب کی بھی خوبی ہے، کیونکہ آپ نے ان شاگردوں کو تیار کیا ہے۔ کہتے ہیں ماں باپ کا اولادوں سے پتہ چلتا ہے، درختوں کا پھلوں سے پتہ چلتا ہے، اور اساتذہ کا شاگردوں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ آپ کے صحاب ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مکہ میں گھر چونکہ کافی کھلا تھا، گھر کے باہر والی جانب ایک مسجد بنائی اور مسجد کے اندر نماز پڑھتے۔ جب یہ نماز پڑھتے، نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے، مشرکوں کے بچے اور ان کی عورتیں وہ سارے جمع ہو جاتے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اور کیفیت کیا تھی جب قرآن پڑھتے؟ اذا قرأ القرآن غلبہ البکا، جب ابو بکر قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کی آیات پڑھتے، ابو بکر پہ رونا غالب آ جاتا، ابو بکر آنسو بہاتے، روتے، قرآن پڑھ پڑھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ یارو آج قرآن نہیں پڑھا جا رہا، آج قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے نہیں پڑھی جا رہی، آج ہمارے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ یہ صحابہ قرآن پڑھ پڑھ کے رونے والے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر میں سورہ یوسف اکثر اوقات پڑھا کرتے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت کرتے، اور جب اس آیت پر پہنچتے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب بنیامین بھی گم ہو گیا، بنیامین کا بھی معاملہ بن گیا، کہا یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے رو رو کے آنکھیں سفید ہو چکی۔ اس وقت نواسوں نے، پوتوں نے کہا بابا تو کب تک روتا رہے گا، یوسف یوسف کرتا رہے گا؟ اور کہا بیٹا میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا رونا، میرا صدمہ، ساری تکلیف میں اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں، تمہیں تو کچھ نہیں کہتا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا صدمہ اللہ کے سپرد، میرا شکوہ اللہ کے سامنے، میری تکلیف اللہ کے سامنے، اور جو رب نے مجھے علم دیا ہے تمہیں علم نہیں دیا۔ جب حضرت عمر سعید پر پہنچتے فبکا
رو پڑتے، اتنا روتے ہچکی بند جاتی. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت سارے مسلمان نمازی ہوتے تھے. یہ تو آج کی بات ہے نا، خال نمازی. اس وقت سارے مسلمان نمازی ہوتے، لمبی فیس نمازیوں کی صفیں، سارے نمازی حتیٰ کہ عورتوں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آوازیں آتی. اتنا روتے قرآن پڑھ کے. یارو یہ کیوں رو رہے ہیں؟ قرآن پڑھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ یہ اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں، آخرت کی یاد میں رو رہے ہیں. اور ایک موقع آیا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے. گشت کرتے کرتے ایک گلی سے گزرے، اندر سے آواز آ رہی ہے بچے کے رونے کی. پیغام بھیجا کہ بچے کو چپ کراؤ، رات کا وقت ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ چپ کرا. تھوڑی دیر وہاں رکے، تھوڑی دیر گزری تو بچے نے پھر رونا شروع کر دیا. پھر کہا بچے کو چپ کراؤ، آدھی رات کا وقت ہے، لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں، یہ کیوں رو رہا ہے؟ 3 مرتبہ کہا بچے کو چپ کراؤ. چوتھی مرتبہ پوچھا بچہ کیوں روتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ماں نے مجبور ہو کے کہا وجہ کیا ہونی ہے، امیر المومنین کا یہ آرڈر ہے، جب بچہ دودھ چھوڑے گا تب وظیفہ شروع ہوگا. جب بچہ دودھ چھوڑے گا تب وظیفہ شروع ہوگا. اب میں اس کو دودھ چھڑانے کی عادت ڈال رہی ہوں تاکہ جلدی اس کا وظیفہ شروع ہو جائے، اس لیے بچہ بار بار روتا ہے. امیر المومنین سنتے گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنا روئے کہ ساری رات رو کے گزاری. اور جب فجر کی نماز پڑھائی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سالم بلکہ ان کا جو اسلم غلام تھا، غلام کہتا ہے امیر المومنین کا رونا اتنا زیادہ تھا کہ ان کی قرات سمجھ نہیں آ رہی تھی. اتنا روئے، رو کے نماز پڑھائی. جب نماز مکمل کی تو کھڑے ہو کے لوگوں کو خطبہ دیا، کہا لوگو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ عمر کو معاف کر دے. پتہ نہیں امیر المومنین نے کتنے بچوں پہ ظلم کیا ہے. پہلے قانون یہ ہے جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑے گا تب وظیفہ شروع ہوگا. آج سے یہ اعلان سن لو، جب بچہ پیدا ہوگا تب سے اس کا وظیفہ شروع ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر ان بچوں کی وجہ سے عمر کو آخرت میں پوچھ ہوگی تو کیا جواب ہوگا؟ آخرت کی فکر میں رونا ہے، کیا بنے گا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عثمان؟ نبی کا دورہ داماد عثمان. کون عثمان؟ 10 سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت حاصل کرنے والا وہ عثمان. کون عثمان جس نے 22 لاکھ مربع میل سے اسلامی سرحدوں کو شروع کیا اور 36 لاکھ مربع میل تک اسلامی سرحدوں کو پہنچایا ہے. کون عثمان جس کے دور میں بحری بیڑے تیار کیے گئے؟ کون عثمان جس کے دور میں بحری فوج تیار کی گئی؟ کون عثمان جس کے دور میں اتنا مال وافر ہو گیا، لوگ صدقہ لے کے نکلتے تھے، قبول کرنے والا بندہ کوئی نہیں ملتا تھا؟ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی حالت کیا ہے جب ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا ہے؟ عثمان اتنا روتے حتیٰ یبل لحیتہ، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. بزرگ بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں اس وقت داڑھی کے قطرات، اس وقت وضو کے جو پانی کے قطرات داڑھی سے گرتے ہیں. اب یہ کتنا پانی ہے؟ عثمان اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. یارو یہ رونا کیوں ہے؟ پوچھا کہ عثمان آپ
قبر کی یاد میں بڑا روتے ہیں۔ کہا کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، لوگوں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، جو قبر میں پکڑا گیا آگے نہیں بچ سکے گا۔ قبر کی یاد میں عثمان رو رہے۔ اور جہاں تک معاملہ سیدنا علی المرتضیٰ کا رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، ان کی آنکھیں ہر وقت ہی پر نم رہتی تھی، ہر وقت آنکھوں میں آنسو رہتے تھے، ہر وقت ہی اس طرح محسوس ہوتا جس طرح رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ رسول کیوں روتے ہیں؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے حضور میرے کچھ غلام ہیں، وہ میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میں ان کو مارتا ہوں، اب یہ میرا ان کو مارنا، اب اس بارے میں مجھے وضاحت کریں کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ان کی خیانت، ان کا جھوٹ اور تیری مار، اس کو تولا جائے گا۔ اگر یہ برابر برابر ہو گیا تو معاملہ ٹھیک، اگر ان کی خیانت زیادہ ہے تیری مار تھوڑی ہے تو تجھے اجر ملے گا، اور اگر تیری مار زیادہ ان کی غلطی تھوڑی ہے تو تجھے نیکیاں دینی پڑے گی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اس بندے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا، یہ آدمی پیچھے گر پڑا، زاروں کی دار رونے لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت والے دن ہم انصاف کا ترازو لگا دیں گے، انصاف کا ترازو ہوگا۔ یہ تو انصاف ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ بندہ زاروں کی طرح رو رہا ہے، کہتا حضور آپ گواہ بن جائیے، میں نے سارے غلام آزاد کیے، اپنے کام خود کر لوں گا، قیامت والے دن بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ اصحاب کیوں رو رہے ہیں؟ آخرت کی فکر میں روتے ہیں۔ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، شفیع الاصبحی، یہ بہت بڑے تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے میں مسجد نبوی میں آیا، حدیث بڑی زبردست ہے، سننے والی، میں مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی میں لوگ موجود ہیں، درمیان میں ایک شیخ صاحب بزرگ آدمی موجود ہے۔ میں نے پوچھا یہ بزرگ درمیان میں جو تشریف فرمائی یہ کون ہے؟ بتایا گیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ کہتے میں بیٹھ گیا، لوگ مسائل پوچھتے گئے اور جاتے گئے، حتیٰ کہ میں آپ کے قریب ہو گیا۔ میں نے قریب ہو کے سوال کیا کہ مجھے آپ ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور سمجھی ہو اچھی طرح، آپ وہ حدیث بیان کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بھی ہے، سمجھی بھی ہے۔ اتنی بات کہی تو ابو بکر، حدیث کے لفظ ہے ثم ناشاغا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات کہہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے کچھ ان کو دبایا، اٹھایا، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، جب طبیعت سنبھل گئی میں نے دوبارہ درخواست کی حضور آپ کو ایسی حدیث بیان کرے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، سمجھی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے نبی پاک سے سنی بھی ہے، سمجھی بھی ہے، اور میں نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کیا، اس گھر کے اندر میں نے یہ حدیث سنی تھی، میرے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اس گھر میں کوئی تیسرا فرد نہیں تھا۔ اتنی بات کہی ثم ناشاغا، ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو گئے۔
حدیث کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے پھر بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ جب ہوش آیا پھر فرمانے لگے میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے لگا ہوں جو حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، سمجھی ہے، اور اس گھر کے اندر سنی، میرے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے، ان کا چہرہ زمین پہ لگا۔ شفائی کہتے ہیں میں نے اٹھایا، اپنی گود میں لیا، کافی ان کو دبایا، خدمت کی، کوئی طبیعت ان کی بحال ہوئی، لیکن تیسری مرتبہ ان کا بے ہوش ہونا شدید تھا، سخت قسم کا تھا۔ یعنی حدیث کے بیان کرنے سے پہلے ابو ہریرہ اتنے ڈر رہے ہیں۔ کیسی حدیث ہے، کیسی حدیث ہے جس نے ابو ہریرہ کو 3 مرتبہ بے ہوش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ بندہ بے ہوش کب ہوتا ہے؟ جب انتہا درجے کا خوف طاری ہو جائے۔ حدیث بیان کی جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے، پوری امت گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہوگی۔ اس وقت اللہ 3 قسم کے لوگوں کو بلائیں گے، قاری قرآن کو، اور اسی طرح شہید کو اور سخی کو، تینوں کو بلایا جائے گا۔ تینوں کو بلا کے اللہ قاری قرآن کو پوچھیں گے، ہاں میرے بندے، میں نے تجھے اس کتاب کا علم دیا جو کتاب میں نے اپنے رسول پہ اتاری تھی، وہ کتاب جو رسول پہ اتاری، اس کتاب کا تجھے علم دیا، بتا تو کیا کر کے ہے؟ یہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کتاب کو سیکھا، پڑھا، لوگوں کو علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے پڑھا تھا لوگ تجھے قاری کہیں، قد قیلا، تجھے قاری صاحب کہہ دیا گیا، جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، اور ظالم جھوٹ بولتا ہے، تو ریاکاری کے لیے سارے کام کرتا رہا۔ شہید سے اللہ پوچھیں گے ہاں تو کیا کر کے آیا؟ یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، لڑائی کرتا رہا حتیٰ کہ جان دے دی۔ اللہ فرمائیں گے کذابتا، جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کذابتا، اور ظالم جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے کہا لوگ تجھے جری کہیں، بہادر کہیں، شجاع کہیں، قد قیلا، کہہ دیا گیا۔ سخی، اللہ فرمائے کہ میں نے تجھے مال دیا، اتنا مال دیا تو کسی کے بندے کا محتاج ہی نہیں تھا، وافر مال دیا، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ جہاں موقع ملا خرچ کرتا رہا، صلہ رحمی کرتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کذابتا، جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کذابتا، جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد تو یہ تھا لوگ تجھے جواد سخی کہیں، بڑا سخی آدمی ہے۔ وقد قیلا، تجھے کہہ دیا گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیث بیان کر کے میرے گھٹنے پہ ہاتھ مارا، کہا ابو ہریرہ یہ 3 قسم کے لوگ جہنم کو سب سے پہلے ان پر بھڑکایا جائے گا، یہ سب سے پہلے جہنمی جو ریاکار ہیں۔ یہ حدیث بیان کی شفائی الاصبہی رحمہ اللہ نے حدیث سنی، حدیث سن کے یہ چلے گئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کون معاویہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی معاویہ۔ کون معاویہ؟ خارجیوں کا قلع کما کرنے والا معاویہ۔ کون معاویہ؟ فتنوں کی سرکوبی کرنے والا معاویہ۔ کون معاویہ؟ جس نے صلح کے بعد اہل بیت کا جو احترام کیا، کائنات میں اس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ کون معاویہ؟ جس نے 66,05,000 مربع میل پہ حکومت کی ہے، وہ معاویہ۔ کون معاویہ؟ جس نے 39.5 سال مسلمانوں کی خدمت کی ہے، 20 سال گورنر رہے اور 19.5 سال تک خلیفہ عام رہے اور لوگوں کی خدمت کی ہے، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ شفائی اصبہی امیر معاویہ کے پاس گئے اور جا کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا واقعہ اور آگے یہ حدیث بیان کی۔ جب یہ حدیث سنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث سننے کے بعد کہتے ہیں جب قاری قرآن سخی اور شہید کے ساتھ یہ کچھ ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اتنی بات کہی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبکا بکان شدیدہ، اتنے زبردست روئے، ہچکی بند گئی۔ راوی بیان کرتا ہے معاویہ کا رونا اتنا شدید تھا ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہیں معاویہ فوت ہی نہ ہو جائے، اتنا روئے، بے ہوش ہو گئے، رو رو کے معاویہ بے ہوش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساتھی کہنے لگے یار تو بڑا عجیب آدمی ہے، کیسی بات تو نے آ کے کر دی ہے؟ جب ہوش آیا فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ فرمایا جو آدمی دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، اللہ اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، قیامت والے دن کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، لوگوں نیک عمل کرو، کل قیامت والے دن کام آئے۔ دنیا میں اللہ فائدہ دے دے اس کی مہربانی ہے، مقصد نہ بناؤ دنیا، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سن کے، یہ واقعہ سن کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج کی ہماری گفتگو اس کا مقصد مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے روئیں، اللہ کے لیے آنسو بہائیں، اللہ کی محبت میں روئیں اور آخرت کی فکر میں روئیں، حصول جنت کے لیے روئیں، اور اسی طرح عذاب جہنم سے بچنے کے لیے روئیں، عذاب قبر سے بچنے کے لیے آنسو بہائیں۔ کبھی کبھی آنسو بہایا کرو، کیونکہ ہمارے آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لن یلج النار، وہ بندہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ کون بندہ؟ بقا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا، وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے آگے مزید وضاحت فرمائی، جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ، اس کا واپس تھنوں میں جانا ناممکن ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہانے والا، اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ 7 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے، فرمایا 7 بندے جن کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان 7 بندوں میں سے ایک وہ بندہ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھا، خلوت میں بیٹھا، اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، رونا شروع کر دی۔ اور کبھی تنہائی میں رو لیا کرو۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا تو اماں جی رو رہی ہے۔ کون؟ ہماری ماں ام المومنین، جن کی شان میں قرآن بولتا ہے 10 آیات اللہ نے اماں جی کی طہارت کے لیے اتاری ہے، وہ رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ نبی کائنات نے پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ ما یبکی، آپ کو کس نے رلا دیا؟ کہا حضور ذکرت الجنت والنار، بیٹھے بیٹھے جنت اور جہنم یاد آ گئی، میں رونے پر مجبور ہو گئی۔ جنت اور جہنم کو یاد کر کے آج مجھے یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں ہے، ہمارے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ صحابہ کی حالت کیسی ہے؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ کیسا تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں نے ساری زندگی ایسا خطبہ نہیں سنا۔ زارفت منها العیون، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ووجلت منها القلوب، لوگوں کے دل ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ میرے صحابہ، جو آخرت کے حالات میں جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ جب آپ نے اتنا جملہ ارشاد فرمایا فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم، اصحاب رسول نے اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیے اور رونا شروع کر دیا۔ وَلَهُمْ خَنِينَ، اور صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ پتہ نہیں اللہ کے رسول نے آخرت کے کیا کیا حالات دیکھے ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آؤ آنسو بہاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، رونا شروع کر دیا، رو رہے۔ ساتھیوں نے کہا آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اتنی حدیث کو بیان کرنے والے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، سفر بڑا طویل ہے اور سامان سفر تھوڑا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وہ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے، کبھی ہم نے بھی فکر کی ہے؟ میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دے رہا، آپ بھی کافی دیر سے ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ ویسے تو اس موضوع پہ بے شمار مزید باتیں بھی کرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں، اپنے رسول کی محبت میں، حصول جنت میں، عذاب جہنم سے بچنے کی وجہ سے، اور اسی طرح عذاب قبر سے بچنے کی وجہ سے آنسو بہانے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سارے دوست دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری آج کی یہ مجلس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حافظ بلال صاحب اور ان کے احباب جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، ان کی یہ محنت کاوش قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت حافظ صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، ان سے اپنے دین کا کام لے لے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ جن کو اولاد نہیں دی نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ ہماری اولاد کو قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا۔ میرے اللہ ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما، اللہ دنیا میں جہاں کئی مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت فرما۔ جن دوستوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ میرے بھائی کو 5 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے، دعا کر دے۔ یہ حافظ بلال صاحب ان کے بھائی کے 5 بیٹیاں ہیں۔ الہ العالمین تیرے سامنے کوئی مشکل نہیں، تیرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی فضل کے ساتھ ان کو 5 بیٹے عطا فرما۔ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ اور بھی جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ یہ تیرے بندوں نے تیرے دین کی باتیں سنی، کافی دیر سے بے شمار علماء ان کے خطابات سنتے رہے، اللہ ان کا سننا سنانا علماء کرام کی محنتیں قبول فرما، اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اللہ اپنے سامنے رونے والا بنا، اللہ اپنے سامنے رونے والا بنا، اللہ اپنے خوف کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری فرما، اللہ ہمیں رونے والوں میں شامل فرما، اللہ اپنے سامنے رونے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اپنے سامنے رونے کی توفیق نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
الہ العالمین تو ہم پہ راضی ہو جا، اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا، اللہ دین کا خادم بنا، دین کا داعی بنا، اللہ دین کا خادم بنا، دین کا داعی بنا، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، اللہ ہماری مانگ کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنی شان کی طرف دیکھ کے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما، اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ ابھی اذان ہوگی۔